پی پی سی کے حوالے سے چونکہ ہرٹ کا چیپٹر چل رہا ہے، تو ہرٹ کے اندر پہلے میں نے چونکہ اپنے چیپٹر میں یہ جو ہے وہ ویڈیو میں بتایا ہے کہ کس طرح سے شارٹ کٹ میں دیتا ہوں. جتنے لوگ ایگزام کے لیے تیاری کرتے ہیں ان کے لیے شارٹ کٹس بھی بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو سیکشن یاد رہ سکتے ہیں، اور ساتھ ان کی ڈیفینیشنز بھی ایزیلی یاد ہو جائیں گی. اس کے علاوہ جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ غلطی کرتے ہیں، جتنا میرا ایکسپیرینس ہے میں وہ اپنا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، تاکہ وہ پریکٹس کے اندر بھی لوگ غلطی نہ کریں اور کیسز کو زیادہ اچھے طریقے سے فائٹ کر سکیں. تو اب آج جو ہے وہ شجا ہے، چونکہ میں نے بتایا تھا پچھلے کے میں چیپٹر میں جو ویڈیو ہے اس کی ہرٹ کی سٹارٹ کی کہ وہ بڑی چوٹیں تھیں. آج جو ہے ہمارا وہ ہے چھوٹی چوٹوں والا جو ہے لیکچر ہے. تو اس میں کیا ہے کہ 337 پہ شجا ہے. شجا بیسیکلی کیا ہے، یہ ہرٹ کی ایک قسم ہے جو میں نے آپ کو 332 کے اندر بتائی تھی. تو یہ بہت آسان ہے، لیکن صرف آپ کو یاد رکھنے کا ایک کلیہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو وہ لفظ یاد ہونے چاہیے، آپ ایزیلی اس کو یاد کر جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شجا وہ ایک ٹائپس ہیں، اس کی کائنڈز ہیں جو اکثر انٹرویوز کے دوران پوچھی جاتی ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ شجا بیسیکلی. اچھا، میں اس سے پہلے اس کی ڈیٹیل اور اس کے شارٹ کٹس بتانے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس میری ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ یہ لاء کی انفارمیشن جا سکے اور وہ ایزیلی اپنے پریپیئر ایگزام کر سکیں، اور پھر جو لوگ پریکٹس کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے زیادہ بینیفٹ ہو. تو یہ اب سٹارٹ کرتے ہیں. تو شجا کے اندر جو چیز میں نے بتانی ہے، دیکھیں یہ شجا وہی بات کہ کائنڈ آف ہرٹ ہے، اور اس کی اپنی ڈیفینیشن جو ہے وہ 337 پی پی سی ہے. تو یہ پی پی سی کے اندر جو 337 پہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ چھوٹی چوٹ ہے. چھوٹی چوٹ میں نے اس لیے کہا کہ بڑی چوٹ وہ تھی کہ جو پہلے آپ جسم کے حصے کو ہی علیحدہ کر دیتے تھے یا اس کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے تھے. تو اب یہ ہوگا کہ اس سے صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگی، نہ ہی جو ہے وہ عضو علیحدہ ہوگا، بلکہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں کیا چیزیں ہیں کہ اس میں ہرٹ ہیں. اب وہ کس طرح سے ہیں؟ شجا کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ وہ چوٹ ہے جو ہیڈ اور فیس پر لگے، یعنی کہ منہ اور چہرے جو ہے وہ سر. یہ اس کا صرف تعلق منہ اور سر کے ساتھ ہے، باقی پورے جسم کے ساتھ شجا کا تعلق نہیں ہے. تو یہ آپ نے ایک بیسک کانسیپٹ اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کی آگے کائنڈز ہیں. دیکھیں ان کی کائنڈز ہیں شجع خفیفہ، شجع مودیحہ، شجع ہاشمیہ، شجع مناقلہ، شجع عامہ، شجع دامغہ. تو یہ جو بیسیکلی شجع ہیں، اب یہ چونکہ قسمیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں، تو پھر میں یہاں پہ حاضر ہوں کہ آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ کبھی بھی نہ بھولیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو لفظ یاد رکھنے ہیں وہ آپ نے یہ رکھنا ہے KMHMAD. KMHMAD. اب کے سے مراد کیا ہے؟ خفیفہ. اور ایم سے مراد کیا ہے؟ مدیحہ. ایچ سے مراد کیا ہے؟ ہاشمہ. ایم سے مراد کیا ہے؟ مناقلہ. اے سے مراد کیا ہے؟ عامہ. اور ڈی سے مراد کیا ہے؟ دامغہ. تو یعنی کہ اب آپ اگر KMHMAD یاد رکھیں گے، آپ کو شجع کی کائنڈز کبھی بھی نہیں بھولیں گی. اچھا جی، اب آگے ان کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھیں. یہ 337A1. آگے A1 میں کیا چیز ہے کہ وہ ہے شجع خفیفہ، یعنی کہ معمولی سی چوٹ کون سی ہوگی جو آپ کے چہرے پر لگ سکتی ہے. یعنی کہ یہ وہ چوٹ ہوگی جس سے ہڈی ظاہر نہیں ہوگی. چوٹ تو لگی ہوگی، نشان بھی پڑا ہوگا، لیکن صرف کیا ہے کہ ہڈی باہر نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو اس لیے اس سزا کو کہتے ہیں شجع خفیفہ. اور اس کی سزا کیا ہے؟ یہ دامن ہے یا 2 سال تک کی قید ہے تعزیر کے طور پر. ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دامن، عرش اور اس طرح کی ڈیفینیشن میری آگے ہرٹ والے ویڈیوز کے اندر آئیں گی تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے. لیکن شجع کی کائنڈز جو اکثر ایگزام کے اندر پوچھی جاتی ہیں، تو شجع جہاں پر آ جائے آپ نے ایک لفظ اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اب صرف منہ اور سر کی بات ہو رہی ہے بس، اور جسم کے حصے کی بات نہیں ہو رہی. تو پہلی چوٹ وہی کہ اگر آپ کسی کو زوردار تھپڑ مار دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ نشان پڑ جاتا ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہڈی تو نہیں نیچے نظر آ رہی ہوتی، لیکن وہ نشان پڑا ہوا ہے اور وہ میڈیکل رپورٹ میں آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر کیا لگتا ہے؟
کہ اس میں شجع خفیفہ اس کے اندر جو ہے وہ میڈیکل کے اندر اس کے رپورٹ ہو جائے گی، وہی ایف آئی آر کے اندر 337A2 لگی ہوئی ہوگی۔ تو اکثر ایف آئی آر کے اندر ہرٹ کے اندر یہ A2 A3 اور اس طرح سے آگے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد یہ ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ تو اس کی قید ہے 2 سال۔ اس کے بعد شجع مدھحہ، ٹھیک ہے جی، یہ کیا ہے کہ ایسی چوٹ ہے جس سے یعنی کہ آپ نے منہ یا سر پر ایسی چوٹ ماری جس سے ہڈی بھی نظر آنے لگ گئی، لیکن ہڈی نظر آ رہی ہوگی، ہڈی فریکچر نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ہے وہ سزا کتنی ہے؟ اس کی سزا ہے قصاص، یعنی کہ جتنا آپ نے کسی کو مارا اتنا ہی آپ کو بھی مار پڑے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر آپ نے مارا، اگر بندے کی ہڈی نظر آئی تو اب آپ کو بھی اتنا مارا جائے گا کہ آپ کی ہڈی نظر آئی، یہ ہے قصاص۔ یا پھر عرش ہوگا جس کی 5% دیت دینی پڑے گی، یعنی عرش کی قیمت ہوگی جو 5% دیت کے مقابلے میں ہوگی۔ یہ ہر سال دیت کا ایک ریٹ ہوتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر طے ہوتی ہے۔ اور پھر یا پھر 5 سال تک کی بطور تعزیر جو ہے وہ قید کی سزا اس کو ملتی ہے۔ اس کے بعد 337 پہ آگے حاشمہ ہے۔ حاشمہ کیا ہوگا کہ ہڈی اس میں فریکچر ہوئی ہوگی مگر اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی نہیں ہوگی، یعنی اپنی جگہ پر تو قائم ہوگی لیکن اس میں دراڑ پڑ چکی ہوگی۔ اس کی سزا بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عرش ہے، اور اس میں 5% دیت دینی پڑے گی یا پھر 10 سال تک کی قید تعزیر کے طور پر۔ یہ 10 سال کا مطلب 10 سال نہیں ہوتا، یہ تک کا لفظ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے 2 سال تک کی قید مل جائے، 3 مل جائے، 4 مل جائے، 8 مل جائے، 9 مل جائے، یا پورا 10 سال تک قید تعزیر کے طور پر۔ اب آگے دیکھیں، ان میں نا سارے میں ایک پیٹرن ہے۔ جیسے پہلے تھا پیٹرن کہ چوٹ لگی لیکن ہڈی ظاہر نہیں ہوئی، چوٹ لگی ہڈی ظاہر ہوئی مگر ہڈی فریکچر نہیں ہوئی۔ اب کیا ہے کہ جی چوٹ لگی، ہڈی فریکچر ہوئی مگر اپنی جگہ سے نہیں ہٹی، ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم آئے تھے۔ اب ہم آتے ہیں شجع مناقلہ۔ شجع مناقلہ یہ کہے گا کہ جناب ہڈی فریکچر ہو گئی ہے اور اپنی جگہ سے بھی ہٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی نے کسی کو اس طرح سے مارا کہ اس کی ہڈی کا فریکچر بھی ہو گیا اور ٹوٹ کر اپنی جگہ سے علیحدہ بھی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں عرش بھی وہی سزا ہے، اس کی 5% دیت اور 10 سال تک کی تعزیر۔ اب پھر آتا ہے کہ ایک ایسی چوٹ، اب یہاں تک دیکھیں یہ جو تھی نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی 4 جو کائنڈز تھیں وہ بیسیکلی منہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سچ مچ منہ سے، کیونکہ اس سے سر سے بھی تعلق ہے، لیکن صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پہلی 4 منہ والی ہیں اور آخری جو ہیں وہ سر والی ہیں، اگر حالانکہ ایسا ہے نہیں، یہ صرف آپ کو یاد کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو اب آ جاتے ہیں جی کہ چوٹ جو سر کی کھوپڑی پر لگے اور اس میں کیا ہے کہ فریکچر ہو اور زخم، یعنی کہ آپ کے کسی نے مارا ہے کوئی کلہاڑا، اب اس کی وجہ سے آپ کا سر پھٹ گیا، سر پھٹ کر اوپر سے کھوپڑی بھی پھٹ گئی، اور لیکن اندر جو اس کی میمبرین ہوتی ہیں یا اس کی جھلی ہوتی ہے اس کو زخم چھو رہا ہو لیکن وہ جھلی اپنی جگہ قائم ہو، اس جھلی کو کچھ نہ ہوا ہو اندر والی کو، تو اس کی قید یہ جو ہے یہ چوٹ کہلاتی ہے شجع عامہ، ٹھیک ہے۔ اب شجع عامہ کی جو ہے وہ سزا کیا ہے کہ عرش ہوگا اور 1/3 دیت دینی پڑے گی، ٹھیک ہے، دیت کی رقم جتنی مقرر ہے وہ دینی پڑے گی، اور اس میں 10 سال تک کی قید بطور جو ہے وہ بطور تعزیر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آخری شجع دامغہ، وہ چوٹ ہوتی ہے جو سر کی کھوپڑی پر بھی لگے گی اور سر کے اندر فریکچر کر کے اس کے اندر جو میمبرین ہوگی اس کو بھی اس نے پھاڑ دیا ہوگا۔ تو اب یعنی کہ کوئی اتنا ہی گہرا زخم کہ جس میں سر پھٹ چکا ہو، سر کے اندر جو جھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹ گئی ہو، تو وہ شجع دامغہ کہلاتی ہے، اور اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کی سزا عرش ہے، اور اس کی آدھی دیت کے مطابق جتنی دیت کی رقم اس سال مقرر ہوگی اس کی آدھی اس کو قیمت دینی پڑے گی مجرم کو، اور ساتھ میں 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے بطور تعزیر کے۔ تو یہ بیسیکلی شجع تھا، شجع کی جتنی میں نے کائنڈ بتائیں، یعنی کہ یہ وہ چوٹیں ہیں جو سر اور منہ کی چوٹیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پہلی 4 میں نے کہا کہ صرف آپ منہ کے حوالے سے یاد کر لیں، باقی 2 سر کے حوالے سے، اور ان میں پیٹرن ہے، یاد رکھنے میں صرف ایک ہی پیٹرن ہے، یعنی کہ پہلے ایسا زخم جس میں ہڈی ظاہر نہ، دوسرا ہڈی ظاہر ہو مگر ہڈی فریکچر نہ ہو، تیسرا ہڈی فریکچر ہو گئی مگر اپنی جگہ سے نہیں ہلی، چوتھا ہڈی فریکچر بھی ہو گئی اور اپنی جگہ سے بھی ہل گئی، اور اس کے بعد 5واں
सर के ऊपर लगी, लेकिन सर की खोपड़ी भी खुल गई, लेकिन अंदर वाली मेम्ब्रेन को कुछ नहीं हुआ। और आखिरी छठा कि आखिर में सर भी फट गया और अंदर वाली जो उसकी मेम्ब्रेन थी वो भी फट गई। तो ये एक छोटा सा पैटर्न है। अगर आप इस पैटर्न को उसी तरह से याद करेंगे तो ये आपको काइंड्स याद हो जाएंगी। आखिर में सिर्फ एक नंबरिंग ही बचेगी, 337 A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो ये बेसिकली इस तरह से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं जुर है या उसकी दूसरी फिर काइंड्स। ये देखें, जैसे हमने पढ़ा था 332 के अंदर कि उसकी काइंड है, 332A के अंदर क्या था कि हर्ट की काइंड्स हैं इत्तलाफ़ अदू, इत्तलाफ़ सलाहियत अज़ू, शजा, जुर एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ हर्ट। तो जिसमें आपने इत्तलाफ़ अज़ू भी पढ़ा, इत्तलाफ़ सलाहियत अज़ू भी पढ़ लिया, शजा भी पढ़ लिया। अब आते हैं जुर की तरफ। तो ये जो जुर है ये क्या है, देखें अब क्या बात हो रही। पहले शुजा था कि सिर्फ सर और चेहरे की बात। अब वो कहता है कि 337B बेसिकली जुर क्या है, ये सर और चेहरे के अलावा अब जितना भी जिस्म होगा उसके ऊपर जो चोट लगेगी वो चोट कहलाएगी जुर। ठीक है जी। तो ये जो जुर के अंदर अब चोट आती है वो आपके सामने आ गई, यानी कि अब मुंह और सर की बात नहीं, अब पूरे जिस्म की बात हो रही है, मुंह और सर को निकाल कर। तो जिसमें क्या होगा कि कोई भी ऐसी चोट होगी जिसके ऊपर आर्जी निशान रहेगा या हमेशा के लिए निशान भी पड़ा रहेगा। अब इसकी भी आगे दो काइंड्स हैं। जुर जो है उसकी आगे दो काइंड्स हैं, एक जायफ़ा और एक गैर जायफ़ा। तो जायफ़ा जो है वो 337C पर है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी चोट होगी जिससे जिस्म जो है उसको ज़ख़म पहुँचेगा, लेकिन वो ज़ख़म उसकी बॉडी कैविटी के अंदर तक जा चुका होगा। अब मैं इसको एक जो है ना एक फ़ैसला है कोर्ट का, मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ये है बेसिकली PLD 1998 लाहौर 84। इस फैसले के अंदर क्या बताया गया कि जुर की डेफिनेशन क्या है। उन्होंने कहा जी कि जुर वो चोट है जिसमें कोई भी चीज़ जिस्म के वाइटल ऑर्गन्स तक पहुंच गई हो। यानी फ़र्ज़ करें किसी ने चाकू मारा है या खंजर मारा है पेट के अंदर, तो वो पेट के अंदर कहाँ तक जाएगा, पेट के अंदर वहाँ तक जाएगा जहाँ पर जिस्म का, यानी कि फ़र्ज़ करें लिवर जैसे कि एक वाइटल ऑर्गन है, जिगर एक अहम अज़ू है, तो वहाँ तक अगर उसकी पहुँच हो चुकी है तो वो फिर चोट जुर कहलाएगी। वो किस में आएगी, 337C जायफ़ा। ठीक है जी। तो इस तरह की चोट होगी जिस्म के अंदर जो किसी भी वाइटल ऑर्गन तक पहुंच चुकी हो तो वो जुर कहलाती है, और वो जुर कौन सी है, जायफ़ा है। अब इसकी सज़ा क्या है, जुर जो जायफ़ा वाली है उसकी सज़ा बेसिकली यही है। देखें वही बात कि मैंने कहा हर्ट के अंदर लाजमी तौर पे यही चीज़ देखी जाएगी कि क्या उस बंदे के ने जो अमल किया उसके पीछे उसकी नीयत थी, यानी कि उसने विद इंटेंशन कोई एक्ट किया, या फिर ये कि उसको इल्म था, यानी कि उसको नॉलेज था कि मैं ये काम करूँगा तो उसका इतना मुमकिन नुकसान होगा। तो यानी कि उसको नॉलेज है और विद नॉलेज उसका जो है पॉसिबल उसको पता है कि ये हर्ट होनी है। तो इसकी सज़ा क्या होगी, अर्श होगी। ये अर्श जो है वो 1/2 दियत तक हो सकती है, यानी कि आधी उसको दियत देने 1/3 दियत देनी पड़ेगी, और उसके बाद 10 साल तक कैद है और बतौर ताज़ीर के वो सज़ा दी जाएगी। तो ये बेसिकली जुर है, यानी कि शजा और जुर में क्या फ़र्क है कि शजा होती है बेसिकली मुंह और सर की चोटें, और जबकि बाकी पूरे जिस्म के अंदर जो चोटें होंगी वो कहलाएंगी जुर। तो ये बेसिकली आपने सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है। पैटर्न फॉलो करेंगे यानी आपके सामने इंसानी जिस्म है, उसके मुंह और सर के ऊपर जो चोटें लगी होंगी वो शुजा होंगी, और बाकी उसके जिस्म के ऊपर जो चोटें लगी होंगी वो जुर कहलाएंगी। ठीक है, लेकिन उस जुर की पहचान किस तरह से है, क्योंकि बाकी भी चोटें हैं जो जिस्म पे लग सकती हैं लेकिन वो जुर नहीं। जुर सिर्फ उसी सूरत में होगी कि जब कोई भी ज़ख़म वो किसी भी जिस्म के वाइटल ऑर्गन तक जा पहुंचा हो कोई ज़ख़म, तो वो ज़ख़म होता है जुर, और उसकी सज़ा भी आपको बता देगी। तो इसी तरह से यानी कि आपने जो मैंने आपको शॉर्टकट बताए किस तरह से आपने शजा की आपने वो लफ्ज़ याद रखने हैं, बस आपने सिर्फ उन्हीं को याद रखना है, और ये पैटर्न याद रखना है कि शुरू में मुंह है, सर है और नीचे बाकी जिस्म है, और जिस्म के अंदर बॉडी कैविटी है। बॉडी कैविटी से मुराद के कोई भी वाइटल जिस्म तक, वाइटल ऑर्गन तक ज़ख़म की रसाई। तो ये शजा और जुर के हवाले से है, और इसके आगे गैर जायफ़ा की भी मैं आऊँगा क्योंकि उसके आगे फर्दर काइंड्स हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मैं फिर एक बार कहूँगा प्लीज़ इसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर,
اور اس میں کامنٹ کریں، کوئی بھی چیز اگر آپ کی طرف سے سجیشن ہے تو وہ بھی دیں، میں اس پہ کوشش کروں گا آپ کو چیزیں دوں، اور میں پریکٹیکل جو اپنا ورک ہے وہ بھی بہت جلد شیئر کروں گا، کیونکہ مجھے ابھی جو ہے وہ کامنٹ میں آئی تھی اور ایک دو لوگوں نے ٹیکسٹ بھی کیا، تو میں ڈیفینیٹلی جی پریکٹیکل ورک بھی آپ لوگوں کے ساتھ جلد ہی شیئر کروں گا۔ تھینک یو۔